لیکن اصل اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کا جو دجل اور فریب ہے۔ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، فراڈ کرنے کو، اور عربی میں ہم اس کے لیے لفظ دجل استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی لفظ دجل استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ دجال نکلا ہے، دھوکہ باز، اور انگلش میں ہم اسے ڈسیو کرنا، اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے دھوکہ کا لفظ جو ہے اپروپریٹ ہے اس حوالے سے۔ تو قرآن حکیم نے دنیا پرستی اور مال کی محبت اس کو سب سے بڑا دجل قرار دیا ہے، لہذا سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم کا سب سے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد قرآن حکیم کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کی مذمت۔ یہ جو دجل ہے اس کو قرآن حکیم کی اکثر آیات توحید کے بعد سب سے زیادہ ایمفیسائز جو ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں مال کی محبت کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر، اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں۔ بہرحال بھائیو، قرآن حکیم کی آپ سمجھ لیں ٹریڈیشن میں یا مائتھولوجی میں سب سے بڑا جو دجل ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا پرستی اور مال کی محبت، اور اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے، دنیا کی زندگی کو یہ دھوکے کا سامان ہے، اور لعب اور لہو کہا گیا، جیسے کھیل کود میں وقت نہیں پتا چلتا اس طرح دنیا کی زندگی کا وقت گزر جاتا ہے، اور موت جو ہے وہ دھمکتی ہے، اور انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی شاید بہت وقت پڑا تھا، وقت سے پہلے شاید مجھے موت آ گئی ہے، اور یوں شیطان اس کو اور دنیا کی محبت اور دنیا کی جو آسائش اور زینت ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ فطرہ مال اور دنیا کی محبت یہ ہے سب سے بڑا دجل اور فریب، اور اسی کا ایک سمبل بن کر بہت بڑا دجال جسے دجال اکبر کہا جاتا ہے، مسیح دجال، وہ بھی دنیا میں آئے گا، اور وہ اسی سسٹم کا ریپریزنٹیٹو بن کے آئے گا۔ یہ ایک پورا دجالی نظام ہوگا جو ایسے شخص کو ویلکم کہے گا کہ جو شخص جو ہے وہ اسی معاملے میں ان کی لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے آئے گا، اور اسی کو ہم دجال کہتے ہیں۔ اور یہ سارا دجالی نظام جو ہے یہ بیس کرتا ہے مٹیریلزم کے اوپر، مادیت کے اوپر۔ یہ پورے کا پورا فریب جو ہے دنیا کی زندگی کا، وہ یہ جو کچھ ہمیں مادہ نظر آ رہا ہے، دنیا کی جتنی آسائش نظر آ رہی ہے، اسی نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور یہی ہے اصل میں سب سے بڑا دجل، اور دجالی نظام بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح لوگوں کو مشغول کر دیا جائے کہ انہیں آخرت کی بالکل ہوش اور خبر نہ رہے۔ بہرحال یہ جو دجال اکبر بہت بڑا دجال آنے والا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے، مسایہ نے، جو ہمارا خیر خواہ بن کر آئے گا، اور وہ خیر خواہ بن کر آیا اور آ کر چلا بھی گیا، لیکن ان لوگوں نے اس خیر خواہ کی قدر نہیں کی، اور وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم تھے علیہ السلام۔ وہ مسیح بن کر ان کے خیر خواہ بن کر آئے تھے، ان کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہہ کر اور ولد الزنا کہہ کر اور پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی تھے، یہودیوں نسل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا۔ وہ ٹیمپل آف سولمن میں، ہیکل سلمانی میں جا کر جب دعوت پیش کیا کرتے تھے اور یہودی علماء کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے ان پر فتویٰ لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بدنام کر لیا، حالانکہ ان کی معجزانہ پیدائش دیکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کے باوجود ان کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حرامی کہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی الفاظ ہیں، اور آج تک وہ کہتے ہیں سن آف مین، وہ کہتے ہیں یہ کوئی معجزانہ پیدائش نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال ابھی تک وہ ایک مسیحا کے انتظار میں ہے، اور وہ جب مسیحا آئے گا تو وہ آ کر تو جا چکا، اب دجال نے آنا ہے، اس لیے اس کو بھی مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ وہ اینٹی کرائسٹ جو آنے والا ہے، کرائسٹ مسیح علیہ السلام اور اینٹی کرائسٹ دجال، اب وہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا اس کو وہ
اپنا جو ہے وہ لیڈر مان لیں گے اور اس کو اپنا مسیحا مان لیں گے. تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کا اتفاق ہے دجال کی پرسنالٹی کے اوپر اور مسیح علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر، کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ. اس کے اوپر سارے جتنے آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، سب کے سب اس کو مانتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اسے جو ہے وہ قتل کریں گے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ وہ ساری احادیث بھی بیان کروں گا. اور ایک غرقد درخت ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے، وہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دے گا، اور اس کی وہ کاش بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل میں کر رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دیں. اس کے اعمال کے سبب ظاہر ہے کہ ویسے نہیں قتل کیا جائے گا. تو میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پتھر جو ہے وہ بول کے یہ نہیں کہے گا اے اہل حدیث، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ، وہ کہے گا اے مسلم. تو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک امام مہدی کی برکت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ دجالیت فرقہ پرستی کی جو ہے، جو قرآن حکیم کے بالکل صراحتاً خلاف ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس حوالے سے میرے 2 لیکچرز بڑے اہم ہیں. مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام پوری دنیا کے لیے ہوگا، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے اس کے اوپر. یہ میں نے الحمدللہ 2 لیکچرز ریکارڈ کروا دیے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. بھائیو، اس دجالی نظام نے مادہ پرستی کے اندر مبتلا کر دیا ہے پوری کی پوری انسانیت کو، مٹیریل کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 سورس آف نالج دیے تھے. ایک ایکوائرڈ نالج جو مٹیریل کا علم ہے، جسے ہم سائنس کہتے ہیں، دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. اب قرآن بھی اس علم کو مانتا ہے. یہ تو تھا مادے سے ریلیٹڈ، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت سے ریلیٹڈ علم. اور ایک دوسرا علم ہے جو روحانی علم ہے، ریویلڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، جس کی الحمدللہ ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ موجود ہے. یہ ریویلڈ نالج تھا، جو روحانی علم تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا. یہ 2 علوم تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس دجالی سسٹم نے اس مٹیریل والا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ ایمفسائز کیا، اور روح والے معاملے سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اب یہ ایک آنکھ سے سب چیز کو دیکھتے ہیں، مٹیریلزم. اور اسی لیے دجالی نظام بھی، اس کو ہم کہتے ہیں نا کانا، ایک آنکھ ہے اس کی، یعنی صرف مٹیریل کو دیکھتے ہیں. روحانیت کی آنکھ، ریویلڈ نالج کی جو آنکھ تھی، اس کو انہوں نے بند کر لیا، صرف ایکوائرڈ نالج کی آنکھ لی. اور اسی وجہ سے یہ پھر دجالی نظام ہے. اور ان کا جو سمبل بن کے آئے گا دجال، اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی. وہ اسی لیے ایک آنکھ ہوگی کہ وہ اس سسٹم کا ریپریزنٹیٹو ہے. ابھی بھی آپ اگر ڈالر کے اوپر دیکھیں نا، ایک پیرامڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے سینٹر میں بھی ایک آنکھ دکھائی ہوئی ہے ڈالر کے اوپر. یہ ایک جو آنکھ ہے، یہ ایک آنکھ انہوں نے بند کر لی روحانیت کی، اور دوسری یہ مادہ پرستی کی آنکھ انہوں نے کھول لی. اس کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہ ہو گئے. ادروائز اسلام تو دونوں علوم کو کہتا ہے کہ پیرل میں لے کر چلو. اسلام کو سائنس کو کنڈیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہی تو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. جو سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ آئی ہے، جس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 77، 10 کمانڈمنٹس کے اوپر. 9th کمانڈ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز عقل ہے اصل میں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان کو 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اسلام تو کہتا ہے کہ عقل کے اوپر بنیاد ہو. زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے. بھائی نہ اس کو سائنس سپورٹ کرتی ہے، نہ ہمارا ایکوائرڈ نالج، نہ ریویل نالج. تو یہ بالکل فرسودہ چیز ہے. سائنس نہیں اس کو مانتی، نہ اسلام مانتا ہے اس کو. ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. باقی سائنس پھر یہیں تک رہتی ہے، کیا، کیوں اور کیسے.
وٹ, وائی اینڈ ہاؤ. یہ 3 سوال ہے, لیکن سائنس صرف 2 سوالوں سے ڈیل کرتی ہے, وٹ اور وائی. کیا چیز ہے اور کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس کے اوپر وہ الٹیمیٹلی کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, یہ قانون قدرت ہے. اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے. اصل میں تو یہی سوال تھا کیسے, کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایکسپلینیشن ہے گاڈ. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے, وضاحت ہے ان تمام فزیکل فینومینا کی. جو بھی قانون قدرت ہے پوری کائنات کے اندر, ان سوالات کا جواب صرف خدا کی ذات ہے. اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی, اس لیے یہ دجالی نظام بن گیا. تو فی نفسی ہی کوئی سائنس کا علم برا نہیں تھا, اور یہ مٹیریلزم پھر اس عروج پر گیا کہ آپ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس یا جو کنزرویٹو لا ہے اس کا مٹیریل کا, لا آف کنزرویشن آف مٹیریل, یا ہم اسے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں, وہ یہی ہے کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. نہ مادے کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے. ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. مادے کو آپ انرجی میں بدل دیں, انرجی کو مادے میں بدل دیں, E = mc². لیکن وہ ایک طرف یہ بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ آگ کو, جو لکڑی کو جلا کے اس سے انرجی تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس انرجی سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ ہے جو کروڑوں ٹن روزانہ لکڑی بنا رہا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے فوٹوسنتھسس کے ذریعے. تو یہ آئنسٹائن کا جو فارمولا تھا E = mc², یہ فزیکلی جو ہے یہ پاسبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس کائنات کے اندر بہت مظاہر اس کے موجود ہیں. تو اس کو بعض جو علماء جو ہیں آج کل, خصوصاً سلفی علماء ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عموماً فقہ کی بڑی کمی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بڑا کہا کرتے تھے, مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ میں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ سلفی علماء جو ہیں, خصوصاً عرب کے علماء اور پاکستان میں بھی, ان کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے فقہ کی, ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی, ویژن کی کمی ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے یہ کوئی شرکیہ قانون ہے. اور بھائی انہوں نے یہ جو قانون بنایا یہ انسان کے اعتبار سے بنایا کہ انسان مادے کو نہیں پیدا کر سکتا, نہ اس کو تباہ کر سکتا ہے, بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. گاڈ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے. گاڈ کے لیے تو ہے کہ وہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے, عدم ماں سے وجود بخشتا ہے. یہ انسانیت کے اعتبار سے واقعی ڈیفینیٹ لا ہے کہ مٹیریل کو آپ ختم نہیں کر سکتے, ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے. تو بہرحال یہ ان کے علم کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے. تو یہ جو مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ تھے دجالی نظام کے, انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی, یعنی انہوں نے اسباب کو, مٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا, اور مسبب الاسباب جو گاڈ ہے, اللہ ہے, سپریم بینگ ہے, سپر نیچرل ایجنسی ہے, بھگوان ہے, خدا ہے, اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس لیے دجالی نظام ہمارے سامنے ہے, اور اس کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اس سوال پر آ جائے, ہاؤ, کیسے. اس سوال کا جواب جو ہے ہمارے ریویلڈ نالج کے پاس ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کی سب چیزیں ایک خدا کے کرنے سے ہوئی, الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے لیکچر بھی دیا ہے, مسئلہ نمبر 39 کے نام سے, علم سائنس اور علم وحی, ان دونوں کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اور اسی حوالے سے 5 لیکچرز میرے بڑے اہم ہیں خدا کے اعتبار سے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے, صحیح وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی, حالات کی, قانون قدرت کی. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 60 ہے ایک, تو ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں, اردو کے اندر ہے, 1.25 گھنٹے کا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے, منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. یہ 2 لیکچر ہو گئے. تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 64, انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس. اور چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 جو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا, گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے, پیدا کرنے والا ہے, خالق ہے اس پوری کائنات کا. اور 5واں لیکچر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا اور ایک بہت بڑا ادھار تھا, مسئلہ نمبر 83B, جو دور حاضر کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز, جنہوں نے کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن, یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک ڈیلوژن ہے, نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے بغیر کسی دلیل کے.
وہ تقریباً 450 صفحوں پر کتاب تھی. میں نے وہ کتاب پڑھ کے اس کے رد میں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ اہلسنتپاک.com پہ وہ لیکچر سن سکتا ہے. بہرحال بھائیو، یہ جو دجالی نظام ہے اس نے روح والے معاملے میں آنکھ بند کر لی. اب ایک آنکھ مٹیریل کی، اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اب کانے ہو گئے ہیں، ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو لنک کر دیا ہے کہ آج کا ماڈرن انسان جو عقل استعمال کرتا ہے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کس نے اس فیس آف ارتھ کے اوپر پٹ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ الحمدللہ اپنے نفس کی شناخت کے لیے مختلف مذاہب کا جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2007 میں جب امریکن پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی جو آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ کے اندر ہے اسلام، اور بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ دین پھیل رہا ہے. مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں، مولویوں کی تقریر تو ان کی اپنی پبلک بھی نہیں سنتی، نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ کسی غیر مسلم کو سمجھائیں. یہ الحمدللہ قرآن حکیم کی وجہ سے. اور میں نے اس پہ کئی ایک لیکچر دیے، مسئلہ نمبر 85 خصوصاً قرآن اور قتال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بھائیو، دجال سے متعلق جو احادیث ہیں یہ احادیث متواتر ہیں، تواتر کے ساتھ ہیں، اجماع ہے. لہٰذا آج کے کچھ ماڈرن اسکالرز جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ بالکل باطل ہے. اہل سنت، اہل تشیع، بلکہ پوری انسانیت، جیوز، کرسچن، مسلمز کا اتفاق ہے کرائسٹ کے اوپر بھی، اس کے دوبارہ دنیا میں آنے پر بھی، اور اینٹی کرائسٹ دجال کے اوپر بھی. اور ذخیرہ احادیث میں ہمیں سینکڑوں احادیث مل جاتی ہیں اس ٹاپک پہ، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے کم از کم 10 کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے احادیث دجال سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں. نمبر 1 سیدنا حذیفہ ابن یمان، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 ابو ذر غفاری. نمبر 3 عبداللہ بن عمر بن عاص. نمبر 4 عبداللہ بن مسعود. نمبر 5 عمران بن حسین. نمبر 6 ابو ہریرہ. نمبر 7 ابو بکرہ. ایک ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکرہ. نمبر 8 انس ابن مالک. نمبر 9 ابو سعید خدری. اور نمبر 10 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. بھائیو، اس حوالے سے چند قدیم مفسرین اور چند جدید مفسرین بڑی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشنز دجال کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو بڑی اس طرح کی چیزیں ملیں گی. خصوصاً ہمارے دور حاضر میں ایک بہت بڑی علمی پرسنالٹیز ہیں، پرسنالٹی ہے، میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں، بہرحال ان کو غلطیاں جو لگی وہ اپنی جگہ. عمران حسین اس نام کے ایک اسکالر ہیں، ان کے آپ کو انگلش میں لیکچرز مل جائیں گے. پوری دنیا میں مشہور ہیں دجال کے اوپر ڈسکشن، اور آج کل کی جتنے بھی سسٹمز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کے اوپر. اسی طریقے سے ہارون یحییٰ ہیں، ان کی آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی سورۃ الکہف کی تفسیر میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے، دجالی سسٹم کے اوپر. اور اس کے علاوہ دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے پاکستان بننے سے پہلے، مناظر احسن گیلانی صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے کتاب لکھی ہے. بہرحال یہ جتنا کچھ انہوں نے کیا ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے. ہم وثوق کے ساتھ کوئی معاملات ان کی آج کے دور کے اعتبار سے اس طرح تشریح نہیں کر سکتے. جتنی کوشش کریں وہ ایک انسانی کوشش ہے. بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ میں جو ڈسکشن کروں گا وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کروں گا تاکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. اس حوالے سے بھائیو، مشکات المصابیح جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو مشکات المصابیح کا PDF ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری ان کی تحکیم تخریج کے ساتھ موجود ہے. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 3 جلدوں پر، 6294 احادیث. اور یہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس ذخیرہ احادیث آ گیا. پوری کتب ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی تقریباً 13-14 کتابوں سے احادیث میں موجود ہیں. تو اس میں جو ہے وہ دجال کے اعتبار سے بڑی ڈیٹیل چیپٹرز آئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح میں 5464 سے لے کر 5520 تک کل 57 احادیث آئی ہیں. ان میں سے میجورٹی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں.
جسے شوق ہو تو یہ خود پڑھ لے.